یہ ساریاں چنیاں ہوئیاں چیزاں اللہ رب العالمین نے گلدستہ بنا کے امت محمدیہ دی جھولی اندر رکھیاں۔ رمضان ملیا تے سانو، قرآن ملیا تے سانو، شب قدر ملیا تے سانو، یوم العرفہ ملیا تے سانو، حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ملے تے سانو، اصحاب محمد دی محبت ملی تے رب نے او بھی سانو عطا فرما چھڑی ہے۔ آج کی اس پورے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن سے ثابت ہوا، حضرت سیدنا جبریل کی زبان سے ثابت ہوا، پہلی کتابوں سے ثابت ہوا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرات آئیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حسن و حسین ہماری نماز کا حصہ ہیں، ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی نماز میں آل بیت کا ذکر نہ کر لیں۔ ہماری محبت آل بیت سے بھی ہے، ہماری محبت اصحاب محمد سے بھی ہے، خلفائے راشدین سے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو اساں نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کیتا جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں دے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے۔ من قبلکم اے اشارہ کردہ ہے کہ پہلیاں امتاں تے بھی اللہ نے روزے فرض کیتے، لیکن حضرات اللہ نے رحمتاں دا سمندر رمضان المبارک اگر عطا کیتا تے سانو عطا فرمایا۔ انبیاء کم و بیش 1,24,000، لیکن اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو ساڈی امت واسطے اللہ نے نبی بنایا۔ اسی طرح کتاباں اور بھی آئیاں، لیکن اللہ نے ساریاں کتاباں چو عظمت والی کتاب قرآن پاک سانو عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء نو اصحاب عطا فرمائے، لیکن جو اصحاب محمد اللہ نے انہاں نو عظمت اور شان عطا فرمائی، کسی اور نبی دے اصحاب دے حصے نہیں آئے۔ او اصحاب بھی اللہ نے سانوی امت نو اے شرف عطا فرمایا۔ پھر ان اصحاب دے اندر بدری صحابہ عظمت تے شان والے، ان اصحاب دے اندر احد والے عظمت تے شان والے، ان اصحاب دے اندر عشرہ مبشرہ میرے پیغمبر دے صحابہ عظمت والے، اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلفائے راشدین جنہاں نو اللہ نے عظمت اور شان عطا فرمائی۔ حضرات میں اس بات نو ایک اور انداز نال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین نو ویکھ لو، شاہ عرب نو ویکھ لو، تورات، زبور، انجیل، انہاں ساریاں چیزاں دے اندر اللہ رب العالمین نے 4 دے ڈنکے بجائے 4 نو نمایاں کیتا۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات نو بنایا، اور بہت ساری مخلوقات دنیا تے، لیکن ساری مخلوقات دے وچوں اللہ رب العالمین نے 4 مخلوقات نو چنے ہیں۔ ایک نو انسان کیا جاندہ ہے، ایک نو حیوان کیا جاندہ ہے، ایک نو جن کیا جاندہ ہے، ایک نو ملائک کیا جاندہ ہے۔ انہاں 4 نو اللہ نے تمام مخلوقات چو نمایاں کیتا، اور پھر انہاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سردار بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ حضرات ذیوقار پھر اللہ رب العالمین نے فرشتے پیدا فرمائے۔ فرشتے کروڑاں اندر نہیں، ارباں اندر لا تعداد اللہ رب العالمین دی مخلوق، لیکن اللہ رب العالمین نے انہاں دے وچوں بھی 4 نو چن کے نمایاں کر دیتا۔ حضرات ذیوقار ایک نو جبریل کیا جاندہ ہے، ایک نو میکائیل کیا جاندہ ہے، ایک نو اسرافیل کیا جاندہ ہے، ایک نو اسرائیل کیا جاندہ ہے۔ پھر انہاں 4 چو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل نو چن کے سارے فرشتیاں دا سردار بنا دیتا۔ پھر اللہ نے مخلوقات تو بعد، فرشتیاں تو بعد اس زمین دا نظام بنایا۔ اللہ نے مہینے بنائے، مہینے سال دے 12، لیکن انہاں 12 مہینیاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے 4 مہینیاں نو نمایاں کر دیتا۔ ایک محرم الحرام ہے، ایک دا نام رمضان المبارک ہے، ایک دا نام شبان المعظم ہے، ایک دا نام اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ رکھیا۔ لیکن انہاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے رمضان نو عظمت تے شان تے مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دن بنائے، دن بہت زیادہ، لیکن سارے دناں وچوں اللہ نے 4 دناں نو نمایاں کر دیتا۔ ایک نو یوم الجمعہ کیا جاندہ ہے، ایک نو یوم الفطر کیا جاندہ ہے، ایک نو یوم الاضحیٰ کیا جاندہ ہے، ایک نو یوم عرفہ کیا جاندہ ہے۔ پھر اللہ نے انہاں دے وچوں یوم عرفہ نو سردار بنایا، عظمت، مقام اور شان عطا فرمایا۔
راتاں اللہ نے بہت بنائیاں لیکن ساریاں راتاں دے وچوں اللہ نے 4 راتاں نو نمایاں کیتا ہے۔ ایک نو شب قدر کہا جاندا ہے، ایک نو شب زائجہ کہا جاندا ہے، ایک نو شب قدر اور شب برات کہا جاندا ہے، ایک نو شب عرفہ کہا جاندا ہے۔ لیکن انہاں ساریاں دے وچوں اللہ نے شب قدر نو عظمت، شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرات اسی طرح اللہ نے دنیا دے اتے اپنے گھر بہت بنائے، مساجد بہت زیادہ، لیکن انہاں وچوں بھی اللہ نے 4 نو نمایاں کیتا ہے۔ ایک نو بیت اللہ کہا جاندا ہے، ایک نو بیت المقدس کہا جاندا ہے، ایک نو مسجد نبوی کہا جاندا ہے، ایک نو مسجد قباء کہا جاندا ہے۔ پھر اللہ نے انہاں 4 دا سردار اپنے گھر بیت اللہ نو بنایا۔ پھر اللہ نے کتاباں نازل فرمائیاں، صحیفے اور کتاباں بہت زیادہ، لیکن اللہ نے 4 نو نمایاں کیتا ہے۔ ایک نو تورات کہا جاندا ہے، ایک نو زبور کہا جاندا ہے، ایک نو انجیل کہا جاندا ہے۔ حضرات پھر اللہ نے انہاں دا سردار قرآن پاک نو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پہلیاں امتاں دے انبیاء نو بھی اصحاب عطا فرمائے، پھر میرے پیغمبر نو بھی اصحاب عطا فرمائے۔ کم و بیش 1,24,000 میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں دے وچوں اللہ نے 4 نو چنے ہیں۔ ایک نو ابو بکر صدیق اکبر کہا جاندا ہے، ایک نو عمر فاروق اعظم کہا جاندا ہے، ایک نو عثمان ذوالنورین کہا جاندا ہے، ایک نو علی حیدر کرار کہا جاندا ہے۔ اور پھر اللہ نے سارے صحابہ دا سردار حضرت ابو بکر صدیق نو بنا دیا۔ حضرات جی وقار، یہ ساریاں چنیاں ہوئیاں چیزاں اللہ رب العالمین نے گلدستہ بنا کے امت محمدیہ دی جھولی اندر رکھیاں۔ رمضان ملیا تے سانو، قرآن ملیا تے سانو، شب قدر ملیا تے سانو، یوم العرفہ ملیا تے سانو۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے، ملے تے سانو۔ اصحاب محمد دی محبت ملی تے رب نے او بھی سانو عطا فرما چھڈیے۔ حضرات دی وقار، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ، اور ان سارے صحابہ دے وچوں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تذکرہ کرنا چاہنا خلفائے راشدین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات دی وقار، آج لوگاں دے اندر پراپوگنڈا کیتا جاندا ہے کہ خلفائے راشدین دے وچوں سب نالوں پہلا نمبر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا سی، جو کہ چھین کر کے ابو بکر و عمر و عثمان نے لیا ہے۔ حضرات آئیے میں انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک دے وچوں، ملائکہ دی زبان وچوں، نبی کریم دی احادیث وچوں، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اقوال وچوں ان خلفائے راشدین دی ترتیب اور عظمت بیان کرنا چاہنا۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صدق دل نال اے قرآن و سنت نو سمجھ کے پھر اے دیتے اللہ سانو عمل پیرا فرمائے۔ اعلان قرآن اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اعلان فرما دیو، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ فرماندے نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ فرماندے نے اساں نے تواڈے وچوں وعدہ کر لیا کنہاں دے نال؟ فرمایا ایمان والیاں دے نال۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا تواڈے وچوں جڑے
ایمان والے نے میں رب نے انہاں نال وعدہ کر لیا اے ایمان والے بھی نے تے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے نیک عمل کرنے والے فرمایا لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فرمایا میں ضرور اپنی زمین دے اندر انہاں لوگاں نو خلافت دواں گا کنہاں لوگاں نو فرمایا جڑے ایمان والے بھی نے تے نیک اعمال کرن والے بھی نے اے آیت مبارکہ نازل ہوئی میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت تاریخ دمشق دے اندر جلد نمبر 7 تے صفحہ نمبر 277 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت سیدنا جبریل وحی لے کے آندے تے جدوں وحی مکمل ہو جاندی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت جبریل محو گفتگو ہوندے اور اے دی دلیل صحیح البخاری اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وحی لے کے جبریل آندے اگر وچ وقفہ پہ جاندا کچھ دن ڈلے ہو جاندے تے جدوں حضرت جبریل نال ملاقات ہوندی میرے آقا فرماندے جبریل بڑے دن لا دیتے آمنو جبریل پتہ ہے نا تو نہیں آندا میں محمد اداس ہو جانا ماں اتنا جناب میرے آقا علیہ السلام دا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نال دل لگی تے حضرت جبریل آئے وہی نازل ہوئی وہی تو بعد میرے پیغمبر کول بیٹھے محو گفتگو ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل منو دس نام اللہ نے قرآن پاک دیا جڑی آیت نازل فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض اے جڑا یستخلفنہم اے تو مراد خلافت تے منو دسنا او خلیفے کون نے او کیڑا خلیفہ جدا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں حضرت سیدنا جبریل بولے فرمایا محبوب اے دے تو مراد جناب ابو بکر صدیق نے اے دے تو مراد جناب سیدنا عمر نے اے دے تو مراد جناب عثمان نے اے دے تو مراد جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل نے میرے پیغمبر نو دسیا لا یستخلفنہم اے دے تو مراد ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے اے ترتیب کیسی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر تقریباً 2.25 سال زندہ رہ خلافت کی تھی آپ دے بعد حضرت عمر آئے تقریباً 10 سال خلافت کی تھی اس تو بعد جناب عثمان آئے تقریباً حضرت عثمان نے 12 سال خلافت کی تھی اس تو بعد حضرت علی آئے تقریباً 4 سال تے 9 ماہ تک حضرت علی دی خلافت میرے پہلا نو پتہ سی ابو بکر دی عمر اتنی ہے عمر دی عمر اتنی ہے عثمان دی عمر اتنی ہے علی دی عمر اتنی ہے اللہ نے ترتیب وائس خلافت عطا فرمائی اگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوتے پھر ابو بکر کی باری نہ آتی عمر کی باری نہ آتی عثمان کی باری نہ آتی یہ خلافت کی ترتیب میرے اللہ نے لگائی ہے اور عمروں کے حساب سے لگائی ہے لہذا ثابت ہوا پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر علی المرتضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض اگلی حدیث پاک ذرا توجہ نال سو توجہ میرے ور رکھنا قیمتی گفتگو کرنا چاہنا تاکہ توانو حوالہ جات یاد ہون اور پتہ ہوئے کہ پیغمبر علیہ
الصلاۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے میرے کول حضرت جبریل تشریف لے آئے تے اتنی دیر اندر میں جبریل نال گفتگو کر رہا ہوں، ادھروں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھو نا ابو بکر آ گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل جویں دنیا والے ابو بکر دا نام جاندے نے کیا آسمان والے بھی ابو بکر نو جاندے نے؟ حضرت سیدنا جبریل بولے فرمایا محبوب دنیا والے نالوں زیادہ ابو بکر دا نام آسمان والے جاندے نے۔ ادھروں حضرت عمر آ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو فرمان لگے حضرت جبریل محبوب تہاڈا یار عمر بھی آ گیا ہے۔ میرے آقا نے اوہی سوال کیتا ہے جبریل دسنا عمر نو زمین والے جاندے نے کہ آسمان والے بھی عمر نو جاندے نے؟ اللہ دے نبی جی زمین والے نالوں زیادہ آسماناں تے عمر دا نام مشہور ہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، یہی مکالمہ ہویا۔ پھر حضرت علی آ گئے، یہی مکالمہ ہویا۔ حضرت جبریل اٹھ کے چلے گئے، بلکہ ایتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نو فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نو حضرت جبریل فرمان لگے محبوب جنے حضرت ابراہیم نو ویکھنا ہے حضرت ابو بکر نو ویکھ لوے، جنے حضرت عمر نو ویکھنا ہے حضرت نوح نو ویکھ لے، جنے حضرت نوح نو ویکھنا ہے حضرت عمر نو ویکھ لے، جنے جناب موسیٰ نو ویکھنا ہے حضرت عثمان نو ویکھ لے، جنے جناب ہارون نو ویکھنا ہے حضرت علی لائے۔ حضرت جبریل ایک گفتگو کر کے میرے پیغمبر کولوں اٹھ کے چلے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد اخبرنی، اے لوگوں میرے کول جبریل آیا سی، مینوں ایک خبراں دے کے گیا ہے، میرے تو بعد قیامت تک جو کچھ ہون والا ہے جبریل مینوں دس کے گیا ہے۔ تے پھر میرے پیغمبر نے خلفائے راشدین دا تذکرہ فرمایا، پھر میرے آقا نے انہاں نال بغض رکھن والے لوگاں دے متعلق بیان فرمایا۔ کون؟ میرے پیغمبر دے خلفائے راشدین پہلیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے، امام احمد جناب پہلیاں کتاباں دے اندر بھی میرے پیغمبر دے خلفائے راشدین دا تذکرہ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ ربی بن انس کولوں روایت لے کے آئے، فرماندے نے پہلیاں کتاباں اندر لکھے آئے کہ حضرت ابو بکر دی مثال بارش دی طرح ہے، جتھے برس دیے لوگاں نو نفع ہی نفع مل دے۔ کون؟ خلفائے راشدین۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرماندے نے میں حضرت عمر نو ملن واسطے گیا، حضرت عمر دے گھر گیا وہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر کچھ لوگ کھانا کھا رہے، انہاں لوگاں دے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے مینوں بازو تو پکڑیا، اس بندے دے کول لے گئے تے جا کے فرمان لگے اے تو پہلیاں کتاباں نو پڑھیا ہے، پہلیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دے خلفاء دے متعلق کی لکھیا ہے۔ اے بندہ بول کے کہن لگا میں پہلی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے ما تاجدو فی ما تقرأ قبلک من الکتاب، دسنا پہلیاں کتاباں دے اندر خلفائے راشدین دے متعلق کی پڑھیا؟ کہنے لگا میں پڑھیا ہے کہ نبی پاک دا خلیفہ نبی پاک دا صدیق ہوئے گا،
نبی پاک دا خلیفہ نبی پاک دا صدیق ہوئے گا وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفنہم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم کون خلفائے راشدین ابن اساکر نے زید بن اسلم کو ذکر کیتا ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں زمانہ جہلیت دے اندر شام دے علاقے اندر تجارت واسطے گیا ہاں ساتھی میرے نال نے اسی فارغ ہوئے ہاں واپسی دا سفر شروع ہون لگا حضرت عمر فرماندے نے میں ساتھیاں نو آکھیا تسی چلو نا مینوں کام میں تواڈے نال واپسی تے مل جاواں گا اے ساتھی چلے گئے حضرت عمر فرماندے نے میں شام دے بازار اندر پھر رہا ہاں اچانک ایک پادری نے مینوں گردن تو پکڑیا تے میں بھی اگوں لڑنا شروع کیتا الغرض مینوں پکڑ کے تے گرجا گھر دے اندر لے گیا کوئی مٹی دا ڈھیر لگا ہے حضرت عمر فرماندے نے انہیں مینوں ایک بیلچا دیتا ہے ایک پھوڑا دیتا ہے ایک بالٹی دیتی ہے عمر انج کرنا ساری مٹی تو نکالنی ہے اینو عمر دے نام دا نہیں پتا حضرت عمر فرماندے مینوں کہندا اے مٹی ساری تو کڈنی ہے حضرت عمر فرماندے مینوں غصہ بڑا ایک کنڈی لا کے تے چلا گیا حضرت عمر فرماندے میں بیٹھ گیا دوپہر دا ویلا ہویا اے پادری واپس آیا انہیں آ کے ویکھیا تے کام تے کچھ بھی نہیں ہویا کہنے لگا کچھ بھی نہیں کیتا غصے اندر آیا حضرت عمر فرماندے نے انہیں میرے مکہ ماریا مینوں بھی غصہ چڑھیا میں اوہی بیلچا دے سر چ ماریا تے تھاں تے مار دیتا فرماندے نے اتھوں نکلیا حضرت عمر فرماندے نے میں رستہ بھول گیا تے جاندیاں جاندیاں نے ایک گرجا گھر ملیا او دے باہر بیٹھ گیا صبح ہوئی نا صبح رات گزاری صبح ہوئی ایک بندہ باہر آیا آ کے کہنے لگا مسافرہ کون ہے کتھوں آیا کہنے لگے میں دسیا میں مکے دا رہن والا رستہ بٹک گیا فرماندے نے انہیں مینوں کھانا کھلایا کھانا کھلا کے فارغ ہویا نا انہیں مینوں اوپر تو لے کے نیچے تک چنگی طرح ویکھیا تے کہنے لگا تیرا نام کی ہے فرمان لگے میرا نام عمر میرے باپ دا نام خطاب ہے ایک کہنے لگا اس پورے علاقے اندر میرے تو بڑا پہلیاں کتاب تورات تے انجیل دا عالم کوئی نہیں تے میں تینوں ویکھیا ہے ایک ویلا آئے گا اللہ تیرے ہاتھوں اس سارے علاقے فتح کرے گا حضرت عمر کہنے لگے یار تو میرے تے احسان کیتا ہے مینوں کھانا کھلایا اے کنج دیاں گلاں کردا پیا کہنے لگا نا عمر میریاں کتاباں اندر لکھیا تو انج کرنا اے پرچی تے لکھ دے جدوں تیری حکومت آئے گی تو مینوں ایک گرجا بھی دیں گا ایدہ مال بھی میرے نامے لائیں گا حضرت عمر فرماندے نے کنج دیاں گلاں کر رہے ہیں کہنے لگا عمر لکھ دیں گا تیرا جانا کچھ نہیں جے تیری خلافت آ گئی تے مینوں سب کچھ مل جائے گا حضرت عمر نے لکھ دیتا پھر وہ وقت آیا حضرت عمر امیر المومنین بنے اللہ نے اس سارے علاقے فتح کیتے اے پادری چلدا چلدا میرے عمر دے کول آ گیا کہنے لگا عمر یاد کرنا ہو ویلا جدوں میں تینوں کھانا بھی کھلایا سی تے میں تینوں آکھیا سی نا ایک ویلا آئے گا اللہ تیرے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا عمر فتح ہو گئے ہن انج کرنا جو کچھ مینوں لکھ کے دتا سی نا ایک گرجا بھی مینوں دے دے ایدا مالو منال بھی میرے حوالے کر دے حضرت عمر نے ساری بات صحابہ نو سنائی تے میرے آقا علیہ السلام دا یار عمر بولے آئے کہن لگے لیس لی عمرین ولا لی ابنی اے پادری اے جڑا مالے اے نا عمر دائے تے نا ہی عمر دے پتر دائے اے دے وچوں میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا کون میرے پیغمبر دے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو بولے فرماندے نے میرا دل کردہ سی میں اللہ دے نبی نو ملاں تے کتے کلے ہی ملاقات ہو جائے میں اللہ دے نبی کول خلوت اندر بیٹھنا
رکھنا چاہتا سی۔ ایک دن نہ میری ملاقات اللہ دے نبی نال ہو گئی، اسی دونے کلے بیٹھ گئے ہم، میرے دل دی تمنا پوری ہو گئی۔ واہ صحابہ تواڈی عظمت دے کیا کہنے، یار دل سوچ دے کیڑیاں گلاں سوچ دے، نبی پاک نال ملاقات ہو جائے، کلیاں ہو جائے، نبی پاک دی زیارت ہو جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے اتنی دیر اندر ابو بکر بھی آ گئے، اتنی دیر اندر عمر بھی آ گئے، عثمان تے علی بھی آ گئے، اے چاروں یار بھی میرے پیغمبر کول بہ گئے۔ فرماندے نے اللہ دے نبی دے سامنے 7 کینکریاں پئیاں ہوئیاں، میرے پیغمبر نے کینکریاں اٹھائیاں اپنے ہتھاں تے رکھیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے کینکریاں نے بولنا شروع کر دیتا، بن بنانا شروع کر دیتا، جی میں شہد دیاں مکھیاں بن بناندیاں نے انہاں تسبیح کرنی شروع کر دیتی۔ میرے پیغمبر نے کینکریاں نیچے رکھیاں، کینکریاں خاموش ہو گئیاں، میرے پیغمبر نے پھر کینکریاں اٹھائیاں، حضرت ابو بکر دے ہاتھ تے رکھیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے کینکریاں نے اونجی بن بنانا شروع کر دیتا جی میں میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بولیاں سن، اونجی تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی۔ ابو بکر نے نیچے رکھیاں، کینکریاں خاموش ہو گئیاں، میرے پیغمبر نے چکیاں عمر دے ہاتھ تے رکھیاں، اونجی ہویا۔ حضرت عثمان دے ہاتھ تے رکھیاں، اونجی ہویا۔ حضرت علی دے ہاتھ تے رکھیاں، اونجی ہویا۔ تے میرے آقا بولے، فرمایا ہذہ خلافت النبوہ، ہذہ خلافت النبوہ، اے نبوت دی خلافت۔ میرے پیغمبر نے دسیا ہے ابو بکر خلیفہ ہے، میرے پیغمبر نے دسیا ہے حضرت عمر خلیفہ نے، میرے پیغمبر نے دسیا ہے حضرت عثمان دی خلافت دے متعلق میرے پیغمبر نے مہر ثبت کی ہے حضرت علی کی خلافت کے متعلق۔ کون خلفائے راشدین؟ وعد اللہ الذین آمنوا، پراپوگنڈے چھوڑیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عمر اپنے دور خلافت دے اندر ایک دفعہ شام تشریف لے آئے تے میں عرض کی تھی اے عمر میں تورات پڑھی ہے، میں اتھے آ کے انجیل پڑھی ہے، تورات تے انجیل دے اندر لکھے آئے آج جڑا شہر ہے نا ایک بندے دے ہتھوں فتح ہوئے گا تے او بندہ جڑا ہے انتہائی متقی ہوئے گا، کافراں واسطے سخت ہوئے گا، اپنے واسطے نرم ہوئے گا۔ رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ کافراں واسطے عمر سخت ہے، اپنے واسطے عمر نرم ہے۔ تے فرمان لگے کعب فرماندے نے عمر تے ایدیاں کتاباں اندر لکھے جڑے عمر دے ساتھی جڑے اس بندے دے ساتھی ہونگے انہاں اندر بھی اے خوبیاں پائیاں جان گیاں۔ تے حضرت عمر فرمان لگے کعب تو سچ کہندا پیا ہے؟ جی عمر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تے فرمان لگے اللہ کا فرماندے نے اللہ دی قسم عمر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تے حضرت عمر فرماندے نے اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سانو ساڈے نبی دی وجہ نال عزتاں عطا فرما چھڑیاں، تو سانو ساڈے پیغمبر دی وجہ نال عظمتاں عطا فرما چھڑیاں، سانو رحمتاں تے برکتاں نال نوازے ہے۔ اے جے خلفائے راشدین اب گواہی لینی ہے تو علی سے لیجئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 203 صفحہ نمبر 146 تے حضرت علی کی یہ روایت نقل کی ہے۔ نہج البلاغہ والوں نے شیعی روایت ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، میں حضرت علی دے کول لوگ چل کے آئے، اے علی المرتضی جی انج کرو نا ساڈا خلیفہ مقرر کر دیو اپنے تو بعد۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میں تواڈے تے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرانگا، میں اونجی کر داواں جویں میرے پیغمبر نے کیتا، جویں مصطفیٰ پاک نے کیتا۔
کیتا فرمان لگے اسی بھی اللہ دے نبی دے کول چل کے گئے سی محبوب سونے انج کرو نا اپنے تو بعد ساڈے تے کوئی خلیفہ مقرر کر دیو حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے اس وقت سانو فرمایا سی میں تواڈے تے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کرانگا میں بات اللہ تے چھڑ داواں اللہ تواڈے وچوں جنوں متقی سمجھے گا تواڈا خلیفہ بنا چھڈے گا حضرت علی فرماندے نے پھر اپنے نبی پاک تو بعد حضرت سیدنا ابو بکر ساڈے خلیفہ بنے تے واقعی ابو بکر متقی انسان سی ابو بکر ساڈے سارے متقین چو اعلیٰ تے افضل سی یعنی کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کر کے ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے حضرت عمر مجھ سے پہلے خلیفہ تھے حضرت عثمان مجھ سے پہلے خلیفہ تھے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی نے صرف حضرت ابو بکر و عمر کی عثمان کی خلافت پہ مہر ثبت نہیں کی بلکہ ایک رشیعی روایت کے اندر موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اختلافات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو خط لکھا اس خط کی یہ تحریر ہے اس خط میں یہ لکھتے ہیں اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ علی کی بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی تھی میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے عمر کی بیعت کی تھی میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت عثمان کی بیعت کی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہ صرف حق مانا ہے بلکہ اپنی خلافت کی حقانیت کے لیے دلیل دی ہے تو ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کی دی ہے یہ ہے خلفائے راشدین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کون ہیں خلفائے راشدین آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اللہ رب العالمین قرآن پاک داغاد سورہ بقرہ تو کر رہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ذالک الکتاب فرمایا اے کتاب کیڑی کتاب اللہ سونیا اے کیوں نہیں آکھیا ذالک القرآن لا ریب فیہ اے قرآن پاک کے جدے اندر کوئی شک نہیں اللہ سونیا قرآن کیوں نہیں آکھیا کتاب تو کوئی بندہ مراد لے سکتا ہے اے دے تو مراد تورات بھی ہو سکتی ہے اے دے تو مراد زبور بھی ہو سکتی ہے اے دے تو مراد انجیل بھی ہو سکتی ہے اللہ جی تسی آکھیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک القرآن کیوں نہیں آکھیا اللہ فرماندے نے میں سوچ رہا اللہ کہہ رہا ہوئے گا میں اس واسطے ذالک الکتاب لکھے ہیں کہ اے دے تو مراد ذالک الکتاب آج جیڑی کتاب تیرے ہاتھ اندر ہے نا تو رات ہاتھ اندر نہیں زبور ہاتھ اندر نہیں انجیل ہاتھ اندر نہیں جڑے آندے نا قرآن جڑے بکری کھا گئی نے سپارے اے قرآن فلاں گار اندر ہے میں انہاں نوں دسنا چاہنا ذالک الکتاب اے جڑی کتاب تیرے ہاتھ اندر ہے
لا ریب فی دے اندر شک ہی کوئی نہیں، لا ریب فی دے اندر کوئی شک نہیں، ذالک اللہ نے نفی کر چھڈی سارے دی، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، فرمایا جڑی ایباں تو پاک کتاب ہے نا اے ہدایت متقین واسطے۔ اللہ سونیا متقین کون لوگ نے؟ اللہ نے 4 نشانیاں بیان فرمائیاں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ فرماندے نے متقین، اے اگر متقین ویکھنے نے، متقین دیاں نشانیاں ویکھنیاں نے تے پہلے خلیفہ، پہلی نشانی پہلے خلیفہ میرے پیغمبر دے یار صدیق اندر ویکھ لو، الذین یؤمنون بالغیب، اے کون غیب دائی، غیب تے ایمان لے آن والے میرے پیغمبر دے پہلے خلیفہ، پہلی نشانی متقین دی، الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے آن والے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار میں کیا کرتا ہوں، کوئی میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آیا، میرے پیغمبر دے معجزات ویکھ کے، کوئی میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آیا، میرے پیغمبر دیاں انگلاں چو پانی دے چشمے ویکھ کے، کوئی میرے پیغمبر تے ایمان لے کے آیا، میرے آقا نے انگلی دا اشارہ فرمایا، درخت زمین نو چیر دا میرے پیغمبر کو لایا، اے معجزہ ویکھ کے کوئی ایمان لے کے آیا، کوئی ایمان لے کے آیا تے آ ویکھ کے کہ میرے پیغمبر نے کوڑے کھو اندر اپنا لواب پایا، اللہ نے کھو مٹھا کر دیتا، کوئی ویکھ کے ایمان لے آیا، میرے ابو بکر دی اڈی تے لواب لگا، اللہ نے زہر ختم کر دیتی، کسے نے ویکھ کے ایمان لے آندا، حضرت علی دیاں اکھاں دکھیاں، میرے پیغمبر نے لواب لایا، اکھاں ٹھیک ہویاں ایمان لے کے آیا، کسے ویکھیاں میرے پیغمبر نو 2-4 بندیاں دی روٹی ہے، میرے پیغمبر دا بابرکت لواب پہ ہے، 1400 روٹی کھا لئی، ویکھ کے ایمان لے آیا، میں صدقے جاواں صدیق تیرے ایمان تو، الذین یؤمنون بالغیب، میرے صدیق اکبر سفر تو آئے، ابو جہل ملے آئے، کہنے لگا ابو بکر پتہ ہے نام تیرے یار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں، کلا نبی نہیں میں خاتم النبیین، حضرت ابو بکر ہجے نبی پاک نو ملے کوئی نہیں، نبی پاک کو تصدیق کوئی نہیں کیتی، اسے مقام تے کھڑے ہو کے ابو بکر نے کیا ابو جہل اگر ایک گل محمد مصطفیٰ نے محمد بن عبداللہ نے آکھی ہے تو بالکل سچ آکھی ہے، عبداللہ محمد بن عبداللہ کدی جھوٹ بول سکدا؟ فوراً آئے حضور نال ملاقات ہوئی، حضور انجن جو ہے فرمایا ہاں میرے تے جبریل آئے وحی لے کے آئے، فرمایا محبوب انج کرو نا پھر منو کلمہ پڑھاؤ تے اپنا پہلا یار تے مرید بنا لو، الذین یؤمنون بالغیب، متقین دی پہلی نشانی میرے آقا دا پہلا خلیفہ تے پہلا یار ابو بکر، میرے آقا معراج تو آئے تے لوگ کہنے لگے ابو بکر اب دس نہ سانو دس کہ کوئی بندہ کہ میں رات تے کچھ ہی سے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تے بیت المقدس تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے جنت جہنم بھی ویکھیے، انبیاء نال ملاقاتاں بھی ہوئیاں، ابو بکر دسنا کدی انج ہو سکدا ہے؟ ابو بکر فرمان لگے دل نہیں مندا، کافر خوش ہویا، مشرک خوش ہوئے، لگدا ہے ابو بکر تے وار چل گیا، دا چل گیا، کہنے لگے ابو بکر اچھا جے دل نہیں نہ مندا پھر ایک گل کوئی عام بندہ نہیں کہندا، ایک گل تیرے نبی محمد نے آکھی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر فوراً بولے، فرمایا اگر ایک گل مکے دا کوئی چودھری آکھے ابو بکر کدی نہ منے، اگر مکے دا کوئی وڈیرا آکھے ابو بکر کدی نہ منے، لیکن اگر ایک گل میرے محمد پاک نے آکھیے تے پھر حق آکھیے، پھر سچ آکھیے۔ میرے پیغمبر معراج تے گئے نے، ضرور گئے نے، میرے پیغمبر نال ملاقات ابو بکر دی نہیں ہوئی، تصدیق ابو بکر نے کی تھی، تے پھر اللہ نے آکھیا الذین یؤمنون بالغیب، پہلا خلیفہ تے پہلا متقی نشانی خلیفے دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، تے اگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے دے تو مراد میرے پیغمبر دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ متقی دی نشانی اے نہیں کہ عید دی عید سال بعد عید پڑھ لئی، یا متقی دی نشانی اے نہیں ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا تے او بھی ادوں آیا جدوں نماز کھڑی ہون لگی ہے۔ متقی دی نشانی اے نہیں کہ صبح اٹھ کے فجر پڑھ لی تے رات نو عشاء پڑھ لئی تے آکھیا میں بڑا نمازی ہیں، درمیان والیاں ساریاں ہی چھڈ دتیاں، اے متقین دی نشانی نہیں۔ بلکہ متقین کون نے؟ میرے پیغمبر دے دوسرے خلیفہ تے دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، میرے پیغمبر دے کول تشریف فرمانے، ادھر نماز دا ویلا ہو گیا، عمر نواں مسلمان ہویا، اتھی بیٹھے کلمہ پڑھیا، حضرت بلال نے اذان دیتی ہے، بلال دسنا ایک ہی ہے، فرمایا عمر اے اذان ہے، فرمایا اذان کی ہے، فرمایا اسی نماز پڑھنی ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ بلال دسنا نماز کتھے پڑھنی ہے؟ عمر ایتھے ہی پڑھنی ہے، لوگ سانو کتے پڑھن نہیں دیندے۔ حضرت عمر فرماندے نے محبوبہ جے نماز تے پھر بیت اللہ اندر کیوں نہیں کر دے؟ عمر کرن نہیں دیندے۔ فرمایا سونیا پھر عمر دے مسلمان ہون دا کی فائدہ جے اج بھی نماز لوگ کے ہی پڑھنی ہے؟ محبوب ہن نماز پڑھاں گے تے بیت اللہ دے اندر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، عمر مسلمان ہویا، پہلے نماز پڑھی ہے تے ہن عمر دا آخری ویلا آیا، مسجد نبوی ہے، مصلی نبوی ہے، حضرت عمر مصلی تے کھڑے نے، ادھروں ظالم نے حملہ کیتا، عمر زمین تے گرے، عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، فرمایا عبد الرحمن پیچھے ہٹ جاؤ، نماز مکمل کرو۔ نماز دی اہمیت عمر دے دل اندر، عمر زخمی پڑا ہے، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، زمین پہ تڑپ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، پھر رب کیوں نہ کہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ؟ یہ میرے پیغمبر کا دوسرا خلیفہ اور اس کی نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تے تیسرا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جڑے لوگ اللہ دے راہ اندر اللہ دا مال خرچ کرن والے، اے تو مراد جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے تیسرے خلیفہ، تیسری صفت متقین دی عثمان دے اندر پائی جاندی ہے۔ میں ایک روایت سیرت دی کتاب اندر پڑھ رہا سی، مینوں او دا حوالہ اج میں بڑا تلاش کیتا ملیا نہیں، انشاءاللہ او دی تلاش کران گے کہ سیرت دی کتاب اندر لکھیا ہے کہ ایک بندہ ایک صحابی نبی پاک دے کول آیا، آن کے کہن لگا اے محبوب سونیا مینوں ضرورت مال دی، انج کرو نا میں بڑا غریب ہاں مسکین ہاں، مینوں بیت المال دے وچوں کچھ دتا جائے۔ میرے آقا فرماندے نے اس ویلے بیت المال بالکل خالی پیا ہے، میں تینوں کچھ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے محبوب میرا ضرور میری ہیلپ میری مدد کرو، تو میرے آقا نے فرمایا انج کر پھر تو حضرت عثمان دے کول چلا جا کے میرا سلام آکھی تے میرا پیغام دیں تینوں کچھ دے دوے۔ اسے آپی کہندا ہے میں حضرت عثمان دے بوئے تے گیا، اجے میں دروازے تے پہنچیا نا تے اندروں جھگڑے دی آواز آ رہی ہے، میاں بیوی دے درمیان اختلاف پیا ہوا ہے، حضرت عثمان اپنی بیوی نال جھگڑا کر رہے نے کس گل تے؟ فرمان دے نے کہ آ جڑا راتی چراغ جلایا سی نا اے دے اندر تو روئی جڑی ہے اے موٹی کر کے پائی، رسی جڑی ہے نا موٹی پائی ہے، تیل زیادہ پی گئی ہے، تو بریک کیوں نہیں پائی؟
تے فرمان لگے میں باہر کھڑا ہو سوچ رہا نبی پاک نے چنگے بندے کو کھلیا ہے جڑا چراغ دی رسی تے لڑن دیا ہے کہ موٹی تے چھوٹی تو تے مینوں انہیں کی دینا ہے۔ فرمان لگے میں پھر بھی آکھیا اللہ دے نبی دا حکم ہے، میں آواز لگائی عثمان، حضرت عثمان باہر آئے، میں نبی پاک دا سلام آکھیا، پیغام سنایا۔ حضرت عثمان نے میرے کو کوئی سوال ہی نہیں کیتا کہ کنے چاہی دینے، ادھار چاہی دینے، ویسے چاہی دینے، کدوں واپس کرنے نے۔ میں نبی پاک دا پیغام دیتا، عثمان اندر گئے، واپس آئے تے ایک درم و دینار دی تھیلی میرے ہاتھ اندر پکڑائی، واپس جان لگے۔ میں روکیا عثمان یار اے تو مینوں تھیلی دے دیتی ہے، پوچھیا کچھ نہیں کہ کدوں دینے نے، ادھار ہے یا ویسے لیا ہے یا کہ جے واپس کرنے کوئی طریقے کار تے ہوندا ہے نا، تو ویسے ہی دے دیتے۔ فرمایا جدو اللہ دے نبی دا پیغام آ گیا عثمان دی کی حیثیت ہے، عثمان سوال کرے لے جا، 2000 دینار دیتے۔ فرمان لگے میں آکھیا عثمان ایک گل تے دس یار، اے ہنے ہی تو اپنی بڈھی نہ لڑن دیا سی چراغ دی رسی تو کہ موٹی کیوں پائیے چھوٹی کیوں پائیے، اپنی ذات لئی اتنا کنجوس ہے تے مینوں 2000 دینار دین لگیا، درم دین لگیا، پوچھیا بھی نہیں کہ کنج لے کے چلنا دی کی وجہ ہے۔ تے حضرت عثمان فرمان لگے یار جیڑا میں اپنے تے خرچ کرنا ہے او دا مینوں حساب دینا پینا ہے، تے جیڑا میں رب دے خرچ رب دے راہ وچ خرچ کرنا ہے او دا میں حساب لینا ہے۔ تے جیڑی چیز دا حساب دینا ہوئے نا او بندے واسطے مشکل ہوندی ہے، جیدہ لینا ہوئے او آسان ہوندی ہے۔ کون نے عثمان تسی بے شمار وے سنیا، میرے آقا حکم کر دے۔ عثمان ایک موقع تے 600 اونٹ دیتے بیمہ ساز و سامان کیتے درم و دینار دی بارش کیتی تے میرے آقا نے ایک موقع تے آخی دیتا سی نا عثمان تو اللہ دے رستے اندر انہا خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ عثمان آج دے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کریں تے تو جنتی ہیں۔ اے جے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قرآن اندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے متقین دی چوتھی نشانی تے چوتھا یار تے خلیفہ میرے پیغمبر دا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون۔ اے دے تمراد علم تے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے جڑا ریاضی دے اندر بھی بڑا علم رکھ دے، علم نحو دے بھی جناب ماہر حضرت علی، علم صرف دے بھی جناب حضرت علی علم دے رکھن والے کون جناب سیدنا علی، قرآن دا علم بھی حضرت علی دے کول۔ ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے علی میں تینوں یمن دا قاضی بنا کے بھیجنا چاہنا ماں۔ حضرت سیدنا علی نے عرض کی تھی مبعوث سونے یا رسول اللہ میں نوجوان میں میرے کولوں فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے اے علی جدو تیرے سامنے 2 بندے آنا، میرے آقا انصاف کرنا سکھا رہا ہے حضرت علی نو، اے علی جدو تیرے سامنے 2 بندے آنا انہاں دیاں گلاں سنن اندر تیزی نہ کری بلکہ دوناں دیاں گلاں تسلی نال سننیاں نے، دوناں دیاں باتاں سننیاں نے تے پھر انصاف دا فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس تو بعد مینوں کدی بھی کسے معاملے اندر فیصلہ کرن لگیاں تردد نہیں ہویا، میرے آقا نے میرے اندر حوصلہ پیدا کر چھڑیا۔ اے جے حضرت سیدنا علی تے قرآن اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین، اے جے وہ لوگ جنہاں اللہ نے خلافت عطا فرمائی، حضرت سیدنا آج
کی اس پورے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن سے ثابت ہوا، حضرت سیدنا جبریل کی زبان سے ثابت ہوا، پہلی کتابوں سے ثابت ہوا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرات آئیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حسن و حسین ہماری نماز کا حصہ ہیں، ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی نماز میں آل بیت کا ذکر نہ کر لیں۔ ہماری محبت آل بیت سے بھی ہے، ہماری محبت اصحاب محمد سے بھی ہے، خلفائے راشدین سے بھی ہے، اور اس کا اندازہ لگانا ہے اس بات سے لگائیے کہ ہم یہاں اپنے بچوں کا نام ابو بکر صدیق رکھتے ہیں، وہاں اپنے بچوں کا نام علی المرتضی بھی رکھتے ہیں، یہاں ہم اپنے بچوں کا نام عمر فاروق رکھتے ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کا نام حسن و حسین بھی رکھتے ہیں، یہاں ہم اپنے بچوں کا نام عثمان رکھتے ہیں، وہاں علی بھی رکھتے ہیں، یہاں ہم اپنی بچیوں کا نام عائشہ صدیقہ کے نام پہ رکھتے ہیں، وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ اور لگائیے ہماری مساجد کا چکر لگائیے، یہاں ہماری مسجد کا نام مسجد ابو بکر صدیق ہوگا، وہاں مسجد علی المرتضی بھی ملے گی، یہاں ہمارے مدارس میں مدرسے کا نام جامعہ عائشہ صدیقہ ہوگا، وہاں جامعہ فاطمہ الزہرا بھی ملے گا، کیونکہ ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت وقت سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم امن کے داعی ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، وہاں پہ ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اٹھے ابو بکر پہ تان و تشنیع کے تیر چلائے، کوئی سیدہ ماں جی عائشہ کے بارے بکواس کرے، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں پچھلے ہفتے 2 FIRs کاٹی گئی ہیں اور مضحکہ خیز ہے۔ میں حیران ہوں ان افسران بالا سے، کیسے لوگ ہم پہ مسلط ہیں۔ ایک FIR گوجرے دے اندر کٹی گئی، جیڑا جناب ایک دکان دا نام میں پچھلے جمعے بھی دسیا العمر ایرن سٹور دے نام تے نام رکھیا گیا، او دے اتے FIR کٹی گئی ہے کہ عمر کیوں لکھیا گیا ہے۔ اگر اس پاسے اسی تر پہ پھر کالوں FIR کوئی اس حوالے نال بھی کٹے گا کہ عثمان کیوں رکھے ہے، دکان دا نام علی کیوں رکھے ہے۔ ہمارے معاشرے میں ناموں کے اوپر دکانوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور دوسری FIR ڈیرہ غازی خان چوٹی زری دے اندر کٹی گئی، ایک شیعہ نے دوسرے شیعہ دے اتے کٹوائیے کہ انہیں فیس بک دے اتے ساڈے لیڈر ایران دے خامنائی دی توہین کیتی ہے، لہذا تے FIR دتی جاوے تے او دے اتے بھی کٹ دتی گئی۔ میں حیران ہاں، ابو بکر و عمر و عثمان دی توہین ہوئے تے پوچھے کوئی نہ، تے خامنائی دی توہین تے FIR کالوں کوئی اٹھ کے آکھے گا میں محمد بن سلیمان نہ بڑی محبت کرداں، او دے بارے کوئی لکھے تے میں آکھاں FIR کٹو، کوئی آکھے میں عمران خان نال محبت کرداں، کوئی آکھے میں نواز شریف نال کرداں، انہاں دے بارے کوئی آکھے تے FIR۔ اے پھر حکومت بالا نو اے دسنا چاہنا، اے پھر ایک نواں سلسلہ تسی شروع کرن جا رہے ہو، ملک دے اندر پھر اگ اور انتشار لگان جا رہے ہو۔ خدا را ساڈے اداریاں نو چاہیے انہاں ساریاں چیزاں نو سمجھے، اور ملک دے اندر اس وقت جو حالات نے، اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے ملک نو ہر قسم دے شر تو محفوظ فرمائے، اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے۔ اسی چاہنے ہاں اس ملک نو امن دا گہوارہ بنانا، لیکن دوسری طرفوں اگر آگ لگائی جائے گی، صحابہ کی توہین ہوگی تو کسی صورت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے آئیے ان سارے حالات کو کنٹرول کیجئے اور ملک میں امن کی فضا کو